السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ میرے بھائیو، جس موضوع کو لے کر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ماہ محرم اور عاشورہ کی عظمت۔ ماہ محرم اور عاشورہ کی عظمت۔ اہل ایمان نے نئے اسلامی سال کا استقبال کر لیا ہے، جس کا اول مہینہ محرم ہے۔ اس مبارک مہینے کے بہت سے فضائل ہیں۔ ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ محرم کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا مہینہ محرم۔ یہ نسبت شرف و تخصیص کے لیے ہے۔ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اسے تبدیل کرنے کی گنجائش کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی، جیسا کہ کفار عرب محرم کی جگہ ماہ صفر کو لا کر رکھ دیتے تھے تاکہ اس میں قتال کیا جا سکے۔ دوسری بات، محرم میں روزے کی فضیلت و عظمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ تمام نفلی روزوں سے افضل ہے۔ رواہ الترمذی۔ بالخصوص 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام خاص ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں عاشورہ کا مطلب 10ویں محرم، میں عاشورہ کے روزے کے متعلق اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رواہ مسلم۔ یہ بات یاد رکھیے، 10ویں محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، لیکن فرضیت رمضان کے بعد اس کی حیثیت استحباب کی رہ گئی۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یوم عاشورہ 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ نے فرمایا: اب جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ رواہ البخاری۔ بہتر یہ ہے کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 اور 9 دونوں۔ رواہ مسلم۔ افضل یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھا جائے۔ اگر 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم 10ویں محرم کا روزہ تو ہر بندہ مسلم کو رکھنا ہی چاہیے تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا حاصل ہو اور 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 3، محرم میں یوم عاشورہ کا وجود یہ وہ عظیم دن ہے کہ اللہ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہود نے بطور شکریہ روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم تمہارے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، ماہ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کی اضافت اللہ کی طرف ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ نے سال کا آغاز ماہ حرام سے کیا یعنی محرم سے، اور ختم بھی ماہ حرام پر کیا یعنی ذی الحجہ پر۔ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل ماہ محرم ہے۔ نمبر 5، اس کی عظمت و شرف کے پیش نظر اس میں قتال، ظلم، تمام برائیاں سختی سے منع ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا: فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا: حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 پے در پے اور 1 الگ، تاکہ لوگ آرام و سکون سے حج و عمرہ ادا کر لیں۔ حج والے مہینے سے قبل 1 مہینہ حرام کیا جو کہ ذی قعد ہے، تاکہ حجاج کرام باطمینان مکہ آ سکیں۔
اور حج والے مہینے کو حرام کیا تاکہ بلا خوف و خطر ادائیگی حج ہو، اور اس کے بعد ایک مہینہ حرام کیا تاکہ لوگ بے اطمینان اپنے وطن کو واپس جا سکیں۔ وسط سال میں رجب کو حرمت والا بنایا تاکہ لوگ بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ ادا کریں۔ کیا پتہ چلا؟ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ نمبر 6، محرم سے ہجری تاریخ کا آغاز۔ صحابہ اکرام نے باہم مشورہ کیا کہ سال کا آغاز کس ماہ سے ہو، جبکہ یہ سارے مہینے پہلے سے وجود میں تھے، تو عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم نے پسند کیا کہ سال کا آغاز محرم سے ہو، اس لیے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے جو کہ ذی الحجہ یعنی حج کے مہینے کے بعد ہے، اور اس بنا پر بھی کہ اس میں عزم ہجرت کی ابتدا ہے، اسی میں بیعت ہوئی تھی اور وہ ہجرت کا مقدمہ ہے۔ پھر اس کے بعد محرم کا ہی چاند نکلا۔ ماہ محرم کے مزید فضائل میں سے 4 ہجری میں ابو سلمہ بن عبد الاسد کا سریہ طلحہ اسدی کی طرف روانہ ہوا۔ اسی طرح 6 ہجری میں محمد بن مسلمہ کا سریہ نجد کی طرف بھیجا گیا جس میں ثمامہ بن اسال قید ہوئے۔ اسی طرح 6 ہجری میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس سے واضح ہوا کہ محرم میں نکاح و سفر کی نحوست کا عقیدہ باطل ہے۔ محرم 7 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی طرح 14 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ تیمی کی وفات ہوئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ ماریہ قبطیہ 16 ہجری میں وفات پائیں۔ اور ایک بڑا حادثہ جس نے امت کو مغموم کر دیا وہ ہے 61 ہجری میں نواس رسول حسین رضی اللہ عنہ کا جام شہادت نوش فرمانا۔ ایک روایت میں ہے کہ عاشورہ کے دن ہی اہل مکہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ یہ مذکورہ بالا حقائق صحیح ہیں، اس کے علاوہ جو باتیں پیش کی جاتی ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ماہ محرم کی عظمت کو دل میں بسانے اور اس میں بدعات و خرافات سے رکنے اور 9 اور 10 کے روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ روزہ ہر ملک والے اپنے اپنے چاند اور اپنی اپنی تاریخ کے حساب سے رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔